پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں پھر آپ کے سامنے محمد حسین آزاد کی نظم اولو العزمی کا باقی حصہ لے کر حاضر ہوں۔ پہلے دو بند میں شاعر محمد حسین آزاد اپنے رفیقوں دوستوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر حالت میں ہمت سے کام لینا ہے اور ہمت ہی سے کام لے کر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں کتنے کٹھن مراحل کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، ہمارے آگے بڑے بڑے دشمن بھی سر جھکانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں ہمت، ولولہ اور جذبہ سے کام لینا ہے۔ تو اس نظم کا تیسرا بند اس طرح سے ہے: بیٹھو نہ تم مگر کسی عنوان چلے چلو، رکھو رفاعی قوم پہ اپنا مدار تم، اور ہو کبھی صلے کے نہ امیدوار تم، عزت خدا جو دیوے تو پھر کیوں ہو خوار تم، دو رخ کو آب فخر سے رنگے بہار تم۔ آؤ سفید سیاہ کا فعل حساب ہے، چمکایا چہرہ صبح نے بآفتاب ہے، ظلمت پہ نور ہونے لگا فتح یاب ہے، اور شب کے پیچھے تیغ بکف آفتاب ہے۔ آخری بند ہے اس نظم کا: تم بھی ہو آفتاب درخشاں چلے چلو، نیکی بدی کے دیر سے باہم تھے معرکے، اب خاتموں پہ آ گئے ہیں ان کے فیصلے، قسمت کے یہ نوشتے نہیں جو نہ مٹ سکے، قسمت کے یہ نوشتے نہیں جو نہ مٹ سکے، وہ گونجا طبل فتح کہ میدان کے لیے کرنائی جنگ کی ہے یہ الہاں چلے چلو۔ تو اس بند میں شاعر جو ہے فرماتے ہیں: بیٹھو نہ تم مگر کسی عنوان چلے چلو، رکھو رفاعی قوم، رفاعی قوم کہتے ہیں قوم کی بہتری، قوم کی بھلائی، قوم کی خدمت۔ بیٹھو نہ تم مگر کسی عنوان چلے چلو، رکھو رفاعی قوم پہ اپنا مدار تم، اور ہو کبھی صلے کے نہ امیدوار تم۔ صلہ کہتے ہیں معاوضہ کو۔ عزت خدا جو دیوے تو پھر کیوں ہو خوار تم، دو رخ کو آب فخر سے رنگے بہار تم۔ تو اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس زندگی کے دشوار گزار میدان میں چلتے رہنا اور آگے بڑھتے رہنا ہی میں بھلائی ہے۔ باہمت لوگ ہی اس دنیا میں کامیاب رہتے ہیں۔ جب وہ ہمت کے گھوڑے پر سوار ہو کر دھول اڑاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو بڑی بڑی مشکلیں بھی حل ہو جاتی ہیں، پیچھے ہٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آسمان بھی ان کے سامنے آ جائے تب بھی وہ آگے بڑھتے ہیں، آسمان بھی ان کے لیے جھک جاتے ہیں۔ آگے اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، جب تم باہمت بن کر، بہادر بن کر زندگی میں آگے بڑھو گے تو تمہارے سامنے سے مشکلیں یوں ہٹ جائیں گی جس طرح پانی کے بلبلے ختم ہو جاتے ہیں۔ نیکی اور سچائی کی طاقت
سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، برائی ختم ہو جاتی ہے، برائی ختم ہو جائے گی اور ہو جاتی بھی ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے دوستو، ہر دم کام کے لیے تیار رہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کچھ نہ ہوگا، جس طرح بھی ہو سکے آگے قدم بڑھاتے رہو، چلتے رہو، کیونکہ چلنا ہی زندگی ہے۔ تو شاعر جو ہے آگے کہتے ہیں، ظلمت پہ نور ہونے لگا فتح یاب ہے۔ ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، اندھیرے پن کو، تاریکی کو ظلمت کہتے ہیں، اور اس کی ضد جو ہے وہ ہے نور۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، چونکہ جہاں اندھیرا ہوگا وہاں روشنی بھی آ جائے گی، وہاں وہ جو ہے روشن بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہ کائنات کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے، رات کے پیچھے دن اور دن کے پیچھے رات جو ہے آتی ہے۔ ظلمت پہ نور ہونے لگا فتح یاب ہے، یعنی اندھیرے کے بعد روشنی جو ہے اپنا نور پھیلانے میں، اپنی روشنی کو بکھیرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، فتح یاب ہے۔ اور شب کے پیچھے تیغ بکف آفتاب ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو، شب کے پیچھے تیغ بکف کہتے ہیں جو جنگ کے لیے آمادہ ہو۔ تیغ کہتے ہیں تلوار کو، شمشیر کو، بکف یعنی ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تلوار، یعنی ہاتھ میں جب کوئی تلوار اٹھاتا ہے تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تم بھی ہو آفتاب درخشاں، چلے چلو۔ آفتاب درخشاں کہتے ہیں، آفتاب درخشاں کہتے ہیں چمکتے ہوئے سورج کو، چمکتا ہوا سورج۔ تو اس شعر میں، اس بند میں شاعر جو ہے فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، اے میرے رفیقو، اس دنیا میں وہی لوگ عظیم کام انجام دیتے ہیں جن کی نظر انعام و معاوضہ پر نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنے سے زیادہ اپنی قوم کی فکر میں لگے رہتے ہیں، یعنی انہیں اپنی قوم کی بلائی جو ہے اسی میں اپنی کامیابی دکھائی دیتی ہے، یعنی وہ کسی معاوضے کے بغیر قوم کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اپنے وطن اور قوم کے لیے بے غرض، بے مطلب ہو کر کام کرتے ہیں۔ تم بھی ایسے ہی بنو، یعنی اپنے رفیقوں سے، اپنے دوستوں سے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی بنو، اپنی قوم کو بدحالی سے نکالنے کے لیے کام کرو، اور اس کام میں اپنے لیے کبھی انعام اکرام کی امید نہ رکھو، ہمیشہ اپنے سامنے قوم کی ترقی اور بہبودی کا خیال رکھو۔ آگے شاعر کہتے ہیں، نیکی بدی کے دیر سے باہم تھے مورکے کہتے ہیں جنگ کو، مورکے کہتے ہیں جھگڑے کو، یعنی باہم ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی نیکی اور بدی جو ہے ان کے درمیان ہمیشہ جنگیں تو ہوا کرتی ہیں۔ اب خاتموں پہ آ گئے ہیں ان کے فیصلے، قسمت کے یہ نوشتے کہتے ہیں لکھی ہوئی تحریریں جو قسمت میں ہوتا ہے، قسمت کے نوشتے
نہیں جو نہ مٹ سکے، یعنی قسمت میں لکھا جو کچھ ہوگا تو اسی کو ہم کہیں گے ہم قسمت کے یہ نوشتے۔ وہ گونجا طبل فتح، یعنی جنگ یا کامیابی کا بیگل، کامیابی کی گھنٹی، وہ گونجا طبل فتح کے میدان کے لیے کرنائی جنگ کی ہے یہ الہان چلے چلو۔ تو اس بند میں یہ آخری بند ہے اس محمد حسین آزاد کی نظم کا، جس کا عنوان اولو العزمی ہے۔ تو اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، تم اس طرح مایوس کیوں بیٹھے ہو؟ خدائے بزرگ برتر نے تمہیں عزت عطا کی ہے، تو پھر تم اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کیوں سمجھتے ہو؟ اٹھو اور زمانے میں فخر بن کے رہو، گلستانوں میں بہاروں کے قافلے سجا دو، ایسی ہوا بن کر دکھاؤ جو بہاروں، امیدوں اور خوشبوؤں کی خبر لاتی ہے۔ یعنی اس نظم کے عنوان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شاعر محمد حسین آزاد اپنے رفیقوں، اپنے ہم سفروں، اپنے ہم دوستوں سے یہی نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیں ہر حالت میں ہمت سے کام لینا ہے، ہمیں ہر حالت میں مشکلات سے لڑ کر جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ جب ہم میں ہمت ہوگی تو پھر ہمارے سامنے ہر ایک چیز جو ہے، ہر ایک مشکل جو ہے وہ ہیچ ہے۔ شکریہ۔